السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آج عائشہ رشید کی باری ہے. بھائی کیس میری کلاس ہو رہی ہے یونیورسٹی کی. سمر فاروق کی باری ہے پھر آگے. تو سمر فاروق بھی کلاس میں ہے. نہیں دیکھ لو موبائل یوز کر
السلام علیکم. تو یار شروع کریں میٹنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال کیسے ہیں؟ الحمد للہ سب ٹھیک. کریں جی بسم اللہ کریں. اس کی باری آج. السلام علیکم. زرغام بھائی آپ کی باری ہوتی ہے؟ میں سٹارٹ کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل تھی میری باری. کل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ. اچھا، آج جو ایک ٹاپک ہے وہ بہت عام فہم ہے، لیکن اتنا ہی مشکل بھی ہے کہ مستقل مزاجی کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر قائم کیسے رہا جا سکتا ہے. اس کی کیا ٹپس ہو سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے بچیں اور کون سی چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے. میں چاہوں گا باری باری ہم سب اس میں انپٹ دیں اپنی. اور میری جو انپٹ ہے وہ یہی ہے کہ مستقل مزاجی انتہائی مشکل چیز ہے. کہنے کو بہت آسان ہے لیکن اس کا بہت ہی زیادہ فقدان ہے. آگے پیچھے ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں مستقل مزاجی ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آتی. باتوں میں ضرور نظر آتی ہے لیکن عمل میں نہیں نظر آتی. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو میں چاہوں گا باری باری اس وقت اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جی بھائی. بلال بھائی بڑا اچھا ٹاپک ہے، اور میں اپنی بات کیا سے شروع کرنا چاہوں گا کہ میں تو مستقل مزاجی جو ہے نا واقعی بہت مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب کسی کام مطلب جب آپ پیشن کو پروفیشن میرے خیال سے جب بن جاتا ہے تو آپ کو مطلب نیچرلی اس کام کے اندر آپ کی نا وہ ہو جاتی ہے تھوڑی مستقل مزاجی. آپ لگن سے کام کرتے رہتے ہو. باقی اگر آپ کو کوئی کام اسائن کر دیا جائے اور آپ کو اس کی وہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے کام کرنے کی، تو آپ پھر وہ مستقل مزاجی نہیں کرے. اس کے علاوہ بہت سی چیزوں میں انسان جو ہے وہ نہیں ہوتا مستقل مزاج. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب روٹین کی بات کر لیں ہم لوگ. اس طرح سے بندہ کہتا ہے یار میں نے سویرے اٹھنا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک دن اٹھا پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ روٹین ڈسٹرب ہوگی اس طرح سے. تو مجھے اس کا میرے پاس کوئی پراپر اس کا وہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا اگر کسی اور کو اس کے اوپر ہے تو وہ زیادہ اچھی طرح سے اپنا نالج شیئر کرے، لیکن ہمیں اس کو لازمی اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ لانا چاہیے مستقل مزاجی کو. اور اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ کسی چیز کو کرنا پڑتا ہے فل ڈیڈیکیٹڈ ہو کے. ٹھیک ہے، جو بھی ہو جائے ہم نے لازمی اس چیز کو کرنا ہے. مطلب میں کہتا ہوں میں نے روٹین ٹھیک کرنی ہے تو میں نے پھر کرنی ہے. بے شک مجھے رات کو تو لیٹ سوں لیکن نہیں ہوتا موسٹلی، لیکن بڑی ٹائم لگتا ہے عادت بننے میں، بڑا ٹائم لگتا ہے اپنی مطلب. لیکن ارادہ آپ کا پختہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ ہر روز ارادہ کر کے سو، ایک دن آپ لازمی جو ہے نا وہ اچیو کر لیتے ہو. بہرحال میں چاہوں گا کہ اس پہ کوئی اور روشنی ڈالے کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا اپنی لائف میں یہ مستقل مزاجی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پریکٹیکلی. جی زیگم آپ کچھ بتائیں. یہ ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ ایک چیز پہ رہنا مشکل ہوتا ہے. اگر چیزیں چینج ہوتی رہیں تو انسان خوش رہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے کنسسٹنسی. ٹھیک ہے، کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگے رہیں. اس میں کافی فالس آتے ہیں. جب انسان کو ناکامی ملتی ہے تو
انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس ناکامی کے ٹائم میں کوئی آپ کے پاس سورس آف موٹیویشن ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے ٹریک پہ رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بکس پڑھتے ہیں, کتابیں یا فلمیں دیکھتے ہیں, اس میں یعنی کہ فکشن زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ریئل لائف میں بھی کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے ایسی اسٹیٹ پاتھ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم 2-3 دن کام کریں گے, چوتھے دن رزلٹ سامنے آ جائے, جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا ریالٹی میں زیغم وجی نے ایک پوائنٹ دیا, پیشن ہو تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو جو ہمیں ٹریک کرے؟ پیشن کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیشن نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے, تب کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے, کیونکہ ہر دنیا میں ہر بندہ پیشنیٹ نہیں ہوتا, ہر ایک نے سروائیول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی بہت انسان کو اپنے اوپر سختی یعنی کہ ڈسپلن اپنی لائف میں نافذ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بندہ یعنی کہ وہ اگر اس کی لائف میں ڈسپلن ہی نہیں ہے تو وہ یعنی کہ اپنے وہ کنسسٹنسی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, چلے اسی طرح 2 ہم پوائنٹ پرسنل مل لائف گئے, میں کیا ایک ڈسپلن کا مل گیا اور دوسرا پیشن کا مل یعنی گیا. کہ تو کیس یعنی آپ تھوڑا اس میں کچھ ایڈ زبردستی کریں. اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کو. ٹھیک ہو گیا, 2 پوائنٹ ہو گئے, ایک ہو گیا ہمارا ڈسپلن کا اور ایک پیشن کا. تو کیس آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ کیش پہ ہی نہیں ہے. اچھا, آپ ایڈ کر دیں کچھ. کنسسٹنسی کے بارے میں کیا کہوں یار بھائی, میں بہت سے معاملات میں خود کنسسٹنٹ نہیں ہوں, تو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. سنائی بتا دیں تو. نہیں, میں سنائی بات نہیں کرتا. نہیں ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائے. اچھا, یہاں پر میں تھوڑی سی ایڈ کرتا چاہوں احمد آپ کے لیے. اس بات کو میں یہ حدیث میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو وجود دینا چاہو اس کا ذکر شروع کر دو. ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مطلب آپ اپنی اصلاح کے لیے آپ کرنا تو چاہتے ہوں گے نا, اس کے جی لیے سر, آپ بالکل جو کوشش کرتے وہ ہمیں بتا دیں بس. سر, میرے خیال سے کنسسٹنٹ وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی گول ہو, اس کو پتا ہو روزانہ اس کے مائنڈ میں ایک گول ہو, اسے پتا ہو میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, تو وہ آدمی کنسسٹنٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ سر میں صرف ایک معاملے میں فی الحال تک اپنے آپ کو کنسسٹنٹ مان رہا ہوں, اپنے اس کام کے حوالے سے. مجھے پتا ہے کہ میرا ایک گول ہے, میں نے اچیو کرنا ہے, تو میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. اس کے علاوہ سر بہت سے معاملات میں مجھ سے کنسسٹنٹ نہیں رہ جاتا. ایک دن ایک جیسے واک کرتا ہوں تو سر ایک دن کی, 2-3 دن پھر بھول گیا, پھر تیسرے دن اسٹارٹ کر دی. وہ ایک خیال ہے ٹھیک کہ اس تین گول پہ سر پوائنٹ میں اتنا کمٹمنٹ نہیں ہوں. میرے خیال سے کہ گول انسان کے ذہن میں ہو گول تو وہ جو ہے نا وہ بندہ کنسسٹنٹ رہ سکتا ہے. صحیح ہو گیا, 3 پوائنٹ آ گئے, گول, پیشن اور تیسری کیا چیز تھی؟ ڈسپلن ہو گیا. صحیح ہے. تو سمر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ جیسے زرگام بھائی نے بھی بتایا, کنٹرول میرا خیال ہے سب سے مین چیز ہے, رسپانسبلٹی اور فوکس. جو انسان رسپانسبل نہیں ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کنسسٹنٹ ہو سکتا ہے. رسپانسبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کنسسٹنٹ رہنے میں. دوسری چیز گول کی بات ہوئی تو گول کے اوپر فوکس ہونا چاہیے اینڈ دین اپنا سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو انسان کنسسٹنٹ رہ سکتا ہے. بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی انہوں نے. ٹھیک ہوگا. طیبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی ماشاء اللہ سمر, شاباش بیٹا. السلام علیکم. میں احمد کی بات سے ہی ریلیٹ کروں گی کہ جب آپ کے پاس گول ہوتا ہے نا تو آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر جب گول اچیو کر لیتے ہیں نا تو ہم وہ کنسسٹنسی چھوڑ دیتے ہیں. ہم مطلب جب ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے تب ہم اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایک چیز ہم نے اچیو کر لیا تو چلو اب یہ چلتی ہے تو چلتی رہے. تو تھوڑا اس بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس رہنا چاہیے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہم اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کو پھر آگے بھی لے کے جانا چاہیے. یعنی گول کو تازہ دم رکھنا ضروری ہے. صحیح ہو گیا. جی حمزہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟
کنسسٹنٹ رہنے کے لیے صحیح کہا احمد بھائی نے کہ گول کا جو ہونا وہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں جو گول ہے وہ چھوٹا نہیں بننا چاہیے، ہمیں ایک بڑا گول بنانا چاہیے اور اس گول کو سب ڈیوائڈ کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے ہمیں چھوٹے چھوٹے گولس کو نا اچیو کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا گول جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کافی نا ٹائم لگتا ہے اس کو اچیو کرنے میں، لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے گول بنا کے ان کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے، ہمیں سیٹسفیکشن بھی مل رہی ہوتی ہے، ہم کچھ اچیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ہے مورال بھی بڑھ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ اور اس کے علاوہ بہتر ہے کہ ایک پراپر روٹین سیٹ کریں ڈیلی بیسس پہ اور اس روٹین کو فالو کریں۔ تو میرے حساب سے زبردست حمزہ، بہت پریکٹیکل یہ اسٹیپ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے، اس کو اچیو کرنے سے ہمارے اندر حوصلہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہو ویری گیا۔ نائس حمزہ۔ عبداللہ آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا اس ٹاپک۔ عبداللہ ہم سننا چاہیں گے آپ سے کچھ۔ سر وہ پھر یہ آ جائے گا کہ آپ کنسسٹنسی کس چیز میں چاہتے ہیں، مینس کہ اگر آپ کا گول ہے اور وہ آپ کا گول ہے تو کنسسٹنسی ظاہر سی بات ہے آپ کی آ جائے گی، لیکن اگر آپ نے وہ گول کسی کے کہنے پہ بنایا ہے تو پھر مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی بندے کی ول کا ہونا ضروری ہے اس میں، صحیح ہے۔ تو کیس آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں عبداللہ کے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں، عبداللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے انٹرنلی طور پہ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں تو جب اسے اچیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنلی سیٹسفیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو مین چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم گول چھوٹا ہی رکھیں گے تو اس گول کو اچیو کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم بلائنڈ ہو جائیں گے۔ گول ایسا رکھو کہ جو لانگ ٹرم ہو، مطلب کہ اب لائف گول کیا ہو سکتا ہے کہ میں انٹرنلی طور پہ سیٹسفائیڈ رہوں، ہمیشہ مجھے انٹرنلی طور پہ ایک خوشی سی ملتی رہے، اپنے آپ سے ہر روز میں سیٹسفائیڈ ہو کے ساؤں ڈیلی۔ تو جب اس طرح کے بندہ گول سیٹ کرتا ہے اور اس مین گول کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، اب چھوٹے پارٹس کیا ہو سکتے ہیں جی، میں کوئی بزنس سٹارٹ کر دیتا ہوں، اس سے انٹرنلی سیٹسفیکشن مینس کہ وہاں سے میں پروفٹ لیتا ہوں، میں کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کر لیتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو جب اس بنے ہوئے پروجیکٹ کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو میں نے سوچا تھا اس کے اکارڈنگلی لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، تو اوور آل وہ سیٹسفیکشن مجھے ملتی رہے گی، انٹرنلی طور پہ میں وہ ہیپی ہوتا رہوں گا۔ تو اگر اس طرح کا ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا لائف ٹائم گول رہتا ہے، آپ کی آخری سانس تک وہ گول رہتا ہے، اور آخری سانس پہ جا کے آپ کا گول کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ آخری سانس مرتے دم جب مر رہے ہوتے ہیں اور بندہ آخری ہچکی لے رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم بندے کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ یار میں نے زندگی کمال کی گزار دی ہے، جتنی اچھی زندگی میں گزار سکتا تھا میں نے اتنی اچھی زندگی گزار دی۔ تو میرے خیال میں اس سے اچھا اور گول کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی آخری سانس پہ گول ختم ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو عثمان بھائی کی طرف جانے سے پہلے جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے میں بھی وہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں، پھر فائنلی عثمان بھائی سے لے لیتے ہیں کمنٹس۔ تو میرا اس میں جو مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں چھوٹا گول تو لینا ہی ہے، لیکن ہم ایسا کوئی بڑا گول سیٹ کریں اس کو ہم چھوٹے گول میں ڈیوائڈ کر کے ڈیلی بیسس پہ لا کے اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں جو مین گول ہے وہ ہے اللہ کی رضا ہے، وہ فرسٹ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو بھی کام کریں وہ آپ کی عبادت بن جائے، تاکہ آپ کو دین اور دنیا میں وہ فرق کرنے اور وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں آخرت کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے یا مجھے دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس کو ایک ہی گول میں ہم لے آتے ہیں، وہ اللہ کی رضا، اور اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس وقت ہم اپنی فیملی میں موجود ہیں، تو بلکہ سب سے پہلے اپنے ذات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مین آ جاتی ہے۔ اور اسی سے آپ کی پھر جب فیملی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو آپ کو فیملی کے لیے ارن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک تو آپ کی پرسنل کیریکٹر کا گول آ گیا، اور دوسرا آپ کا فائنینشلی آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، اور آپ نے اپنی فیملی کے لیے کیا ویلیو ایڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیملی سے اگر آپ اتنے ہو جاتے ہیں، فیملی سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ اپنے ریلیٹیوز میں، نیبرز میں اور جنرل پبلک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ کا وہ جو گول ہے کیریکٹر کا اور آپ کی جو فائنینشیل اچیومنٹس ہیں وہ بھی بڑی ہوتی جائیں گی۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کے اندر بھی رہیں گے،
اور جو ہمارا مین گول ہے اس کی طرف بھی رہیں گے اور فوکسڈ رہیں گے. اور ایک ہی گول ہے ہمارا, وہ رضا رہے گی, اللہ کی رضا, اور اسی کے اوپر ہم فوکس بھی رہیں گے. اور ہمیں پریشانی نہیں رہے گی اسپرچولی تھاٹس کی اور ہیلتھ کی, کسی قسم کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بڑے ایک اچھے کاز کے لیے کر رہے ہیں. اور مین دو ہی چیزیں, ایک تو اپنی کریکٹر بلڈنگ ہے, اور دوسرا جو ہے نا فائنینشلی ہم نے اپنے آپ کو, فیملی کو اور دوسروں کو انیبل کرنا ہے. تو میں چاہوں گا سر عثمان کچھ ایڈ کریں اس میں. جی جزاکم اللہ خیر بلال. آپ کا نام ہمارے لیے باعث برکت ہے. اچھے لوگوں کا زندگی میں آپ کو مل جانا, اچھی ٹیم کا مل جانا, یہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے. اور جس کے پاس اچھی ٹیم ہے اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ لوگوں میں سے شاید چند لوگ آج کل ارطغرل دیکھ رہے ہوں. اس کے اندر نا ساری عمر نا ایک گول کے پیچھے وہ بھاگتا ہے, اور وہ گول اس کو پتہ ہے کس نے دیا؟ اس کو وہ گول دیا ابن العربی نے. کہ ایک جنگل کے اندر اس نے ابن العربی کی خدمت کی. دیکھو یہ شروع ہوتا ہے خدمت سے, بے لوث خدمت سے. ایویں بلا وجہ اللہ کی عنایتیں نہیں ہوتی. دیکھا جنگل میں جا رہے ہیں اور ان کو شاید خوراک کی, پانی کی, ان سے پوچھا, ان کی خدمت کی. اور فقیر نے جب فقیر آپ یہ سمجھ لیجیے, جب فقیر دعا دیتا ہے تو 7 نسلوں تک جاتا ہے. 35 نسلوں نے حکومت کی, 35 نسلوں تک اس کا فیض چلا. اور آج بھی دیکھو آج بھی ایک عام شخص ابن العربی کے اوپر ڈرامہ بناتا ہے تو وہ پوری دنیا کا ستارہ بن جاتا ہے. یہ ہے گول, انڈرسٹینڈ اٹ. Goal is not, in my opinion, goal is not achieving something by your own. This is کہ آپ اپنے گول کو ٹرانسفارم کر دیں. یہ وہ گول تھا جب رسول خدا خندق کھود رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, کدال مارتے ہیں. سنو, آپ کدال مارتے ہیں اور اپنے صحابہ کو بولتے ہیں لو میں نے تمہیں بشارت دی ایران کے فتح کرنے. دوسری کدال ماری, لو میں نے بشارت دی تمہیں روم کے فتح کرنے. یہ وہ گول ہے جو ابن العربی زمین کے اوپر ایک نقشہ بنا کے ارطغرل کو دیتے ہیں کہ لا جا تیری نسلیں اس سارے علاقے کے اوپر اللہ کا نظام قائم کریں. اور اس کے بعد وہ اس گول کو کیسے سنبھالتا ہے اس کی کچھ جھلک آپ کو ڈرامے میں بھی ملے گی. لیکن اپنی آخری عمر کے اندر جب وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے, بزرگ ہو جاتے ہیں, تو اپنے پوتے کو, عثمان کے بیٹے کو, وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد میں سے کس کی آنکھوں میں چمک ہے. تو اس کو اپنے شہیدوں کے قبرستان میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر شہیدوں نے اپنے خون دیے, ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے, اور جا کے کہتے ہیں روز کہ یہ اتنے اس سارے حصے میں تم نے اپنی سلطنت قائم کرنی. اس وقت جو عثمان نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی ہے اس کا سائز پنڈی ہمارے پنڈی ڈسٹرکٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. دیکھو یہ ہے
گول کی ٹرانسفارمیشن جس کو نسلیں سنبھالتی ہیں. آج کیا ہے، آج ہم لوگ بات کرتے ہیں، بے شمار لوگ اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. اگر ارطغرل نے بھی بات کی، یہ دیکھو یہ ہے آپ کی کازز. آج ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کی مٹی میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو گول ہے آپ کا، گول وہ ہے جو نسلوں میں ٹرانسفر ہو، پہلی بات. اور اس کے بعد آپ اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے سٹیپس رکھو، تو پھر چیزیں اگر ہم لوگ فطرت کو سمجھتے ہیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھو روز کوشش کرتا ہے، ہمارے دماغ کو وہ سمجھتا ہے، انسان کو سمجھتا ہے، اسی لیے 5 وقت نماز ہم پہ فرض کی گئی. خاص اوقات کے اندر، کیونکہ انسان کو جب تک تھوڑی سی ٹیوننگ نہیں ہوتی رہے، روز کی بیسس پہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے مینٹین. نماز کا صرف اور صرف مقصد مجھے جو آج تک سمجھ آیا، نہ اس کو سجدے چاہیے ہمارے، نہ اس کو ہمارے رکوع چاہیے، نہ اس کو ہماری عبادت چاہیے. اگر صرف نماز کا ایک مقصد ہے تو صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے، یہ مٹی کی مخلوق، اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کی پروڈکٹ ہیں. وی آر دا فائنسٹ پروڈکٹ آف اللہ. اور جب دنیا کا جو کریٹر ہو اور وہ قسم کھا کے بولے کہ میں نے سب سے بہترین انسان کو بنایا، اور وہ انسان پراپر آپٹیمم پرفارم نہ کرے، وہ دنیا میں آ کے اشرف المخلوقات نہ بنے، تو اس کی ذات کے اس اوپر کویسچن اٹھتا ہے. معلوم ہے وہ کویسچن کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. جب میں اور آپ یہاں پر کوئی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے رب سے فرماتے ہیں، کہا تھا نا تجھ سے کہ یہ فساد کرے گا. تو بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تو بس ولی 2 کے قسم کے ہیں، شیطان کا ولی ہے، رحمان کا ولی ہے. اللہ ہمیں مرنے دم تک اچھائی میں رکھے. تو آپ اپنے گولز جب بڑے کرو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر ڈسپلن بھی آ جائے گا. چیلنج بہت بڑا ہے. مجھے شاید 5 7 8 سال لگے صبح کوشش کرنے میں کہ میں صبح ریگولر اٹھا کروں، پھر بھی روٹین نہیں بنتی. نماز سے پہلے اٹھا کروں، 2 4 دن اٹھتا ہوں، پھر 2 ہفتے اٹھوں گا، 3 ہفتے اٹھوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ساری روٹین خراب. پھر کوئی گھر میں ایونٹ ہوگا، کوئی آ جائے گا، سپوز فیملی آ جائے گی، کہ شادی آ گئی ہے، ساری کی ساری روٹین کا ستیاناش. تو دس از اے چیلنج، جس طرح وجی نے کہا، دس از اے ویری سیریس چیلنج، اور اسی سے لڑنا ہے بس. That's it. بلال بھائی آپ کا تھینک فل ہوں، آپ نے اتنا اچھا ٹاپک رکھا. اور ہمیں روز میرے خیال سے ایسے ٹاپکس رکھنے چاہیے جس میں ہم کوئی نہ کوئی جو ہے نا مطلب پروڈکٹیو ٹاپک کہہ لیں، یا پھر جس سے ہماری لائف میں ویلیوز لازمی ایڈ ہوں. تو ہم نے انشاءاللہ اب سب، میں پرسنلی بات کروں تو انشاءاللہ یہی کوشش بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اب مزید کوشش کر رہا ہوں کہ روٹین ٹھیک ہو جائے. اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اس کے بعد فوڈ آ جاتی ہے ہماری، اور لائف سٹائل آ جاتا ہے. تو یہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ جب تک ہماری نہیں ہوتی سیٹ، ہم تو مینٹلی اور فزیکلی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ مطلب دس از اے کوشچن. بہرحال میں کسی نے کچھ اچھا وجید کنکلوڈ کرنے سے پہلے صرف 2 پوائنٹ تھے وہ میرے ذہن میں آ رہے تھے، وہ کر کے تو پھر بھی شاید کلوز کر دیں. ایک یہ کہ مایوسی سے بچنا نا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کہ جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اس سے جتنے بڑے سے بڑا پلان ہو، گول ہو، سارے کا سارا ٹھپ ہو جاتا ہے، سیکنڈز کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اور سیکنڈز کے اندر بندہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے.
تو یہ مایوسی سے ہم نے بچنا ہے. اور جس طرح سر نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے اور ایک شیطان کا، جو شیطان کا مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ مایوسی پیدا کرنا. تو ایک تو ہم نے مایوسی سے بچنا ہے، اور دوسرا جو ایک میری اپنی پریکٹس ہے اس میں کرنے کے دوران یا تو تھوڑا سا ڈیٹ ہونا، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اس دن 1 دن 2 دن ایکسٹرا اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. فرض کریں چیز ہے سکتا ہے مجھے اپنی نیند جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کرنی پڑے، اگلے دن پھر سے میں 8 گھنٹے کر لوں گا. تو بیچ ایکسپیرینس تھا کہ وقتی طور پہ آپ کو ذرا اپنے اوپر زیادہ جو ہے نا انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی ذرا پین تھوڑی وہ لینی پڑتی ہے، تو وہ آپ کی روٹین قائم رہتی ہے. ادروائز جو ہے نا وہ اس طرح کے جو چونکے آتے ہیں تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ مایوسی والی بات، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا ایکسٹرا پین لینا کہ جب کبھی روٹین ٹوٹنے والی ہو تو وہاں سے ہم بچ جاتے. یہ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا. باقی آپ دیکھ لیں کسی کا پوائنٹ آف ویو ہے تو لے لیں، پھر کلوز کر لیں. میں میرے ذہن میں کنفیوژن ہے، اور میں اوورال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا انسان اپنے لائف سٹائل، روٹین اور فوڈ کو ٹھیک کیے بغیر بڑی منزل کا مسافر بن سکتا ہے؟ سمپل نو. عثمان صاحب. وجہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. پاسبل ہی نہیں ہے. زندہ لاش بن جائیں گے، کریں گے لاشیں ہیں ہم لوگ. جی سر. یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. جی سر. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں انرجی کو، جب تک ہم سورس انرجی سے کنیکٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہم لوگ سورس آف انرجی سے کنیکٹ نہیں ہوں گے، ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں مار کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور وہ سورس آف انرجی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہونا. جو پوری دنیا کی ہر چیز اس سے وابستہ ہے، جو اربوں سالوں سے سورس آف انرجی ہے اور اربوں سالوں تک رہے گا. اور وہ ہے کہ وہ ہم سے جب کلام کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہم لوگ قرآن کی ایک آیت روز پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اور اس صورت کے اندر کہ اس پوری کائنات کے اندر زمین اور اس نظام شمسی کی حیثیت بھی ایک نقطے سے زیادہ کی نہیں ہے، اس کا کریٹر ہم سے بات کر رہا ہے. تو پھر شاید ہم لوگ سمجھ سکیں، اس سورس آف انرجی سے کنیکٹ ہو سکیں. بس جو مجھے یہ کہنا ہے. میں آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے، اور ہمیں کیا لیتے ہیں اس کو پیشن یا ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے اپنے لائف سٹائل، فوڈ اور اپنی جو ہے نا لائف سٹینڈرڈ کو، مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی جو ہے وہ ہمت دے. بلال بھائی تھینک یو سو مچ آپ کا آج کا ٹاپک چوز کرنے کے لیے اور اسمبلی کو ہولڈ کرنے کے لیے. میں اب اینڈ کرتا ہوں اس کو. تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. اللہ حافظ.